جی السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں خالد بٹ اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں فراڈ کاسٹ ہمارے ساتھ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، اس ملک میں اس وقت سیاسی درجہ حرارت بہت جو ہے اوپر کی طرف جا رہا ہے، اور بات ہو رہی ہے کہ اکتوبر کے اندر کوئی بڑی کہانی ہونے والی ہے، جس پہ خان صاحب نے فائنل الٹیمیٹم سے کہتے دیا ہے کہ اب اس سے آگے میں نہیں بڑھوں گا، مطلب ڈیٹ یہی ہے اور میں کسی بھی دن کوئی ڈیٹ دے دوں گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا رانا ثناء اللہ صاحب کے بیانات بھی دیکھیں، خان صاحب کے بھی دیکھیں، تو سچویشن کئی ہمیں لگ نہیں رہا کہ معاملات کسی نارمل معاملات کی طرف جائیں گے۔ اس لیے ہم نے دعوت دی جناب رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ پاکستان کو کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھے اور بات کریں کہ اب ہونا کیا ہے، یہ لڑائی کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سر بہت بہت شکریہ بٹ صاحب، یہ کوئی میرا خیال ہے کہ لانگ ٹائم ہو گیا ہے۔ آخری جو ہماری ملاقات ہوئی تھی اس وقت میں قید کی صورتیں برداشت کر رہا تھا۔ میرے اوپر ایک ظلم اور زیادتی اس بدبخت آدمی کے کہنے کے اوپر میرے اوپر ہیروئن، ٹوکن، آئس اور جملہ قسم کے اس طرح کے نشے انہوں نے میرے یعنی کہ متعارف کرانے میں میرا کنٹریبیوشن ڈالنے کی کوشش کی۔ جی آپ کا بٹ اٹس بین لانگ، ہم نے کافی دیر بعد ملاقات اٹ از بینگ ویری لانگ۔ جی، اور میرا ہماری مطلب ہے جیل میں ہی ملاقات ہوئی تھی آخری۔ ہماری بالکل، آپ میں پاکٹ ماری کے الزام میں آئے ہوئے تھے اور میں جو ہے وہ اس بدبخت نے مجھے جو ہے وہ بند کیا ہوا تھا مختلف۔ ماری نہیں، میں آپ کا انٹرویو کرنے آیا تھا، بات چیت کرنے۔ وہ اصل دیکھیں، جب آپ جیل میں جو ہے میرا مطلب ہے جاتے ہیں تو ادھر آپ کی بہت زیادہ تعلقات بن جاتے ہیں مختلف گروہوں سے، مجرموں سے، دہشت گرد جو ہوتے ہیں ان سے، تو آپ کی دوستیاں، یاریاں، سنگتیں نشیوں سے، ڈرگ ڈیلروں سے، وہ اس طرح کے جو ہے وہ لوگوں سے بن جاتے ہیں۔ رانا صاحب، وہ جو رانا ثناء اللہ جیل میں تھا وہ رانا ثناء اللہ اور یہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، یہ فرق ہے رویوں میں۔ یہ تیرا پھوپھا بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی تو وہی ہے، وہ مطلب دو آپ الگ کا جو تھوڑی ہو سکتے۔ ایکسپیرینس ہوا اس کے بعد وہاں ہوتے ہیں نا لوگ بگڑ جاتے ہیں بری، ایز یو سیڈ۔ باخدا میں آپ کو بتاؤں کہ میں بالکل بھی تبدیل نہیں ہوا ہوں، اچھا، اور تبدیلی کے نام سے جو ہے وہ ایک چڑھنے والا ایک آ گئی ہے۔ مجھے اگر نواز شریف بھی بنا دیں تو میرے گلے میں سریا آپ جو ہے وہ نہیں دیکھیں گے۔ سر میں دیکھ رہا ہوں چین وین اور یہ اور گھڑی یہ سب بتاتا ہوں، آج بھی میں نہیں تبدیل ہوا۔ فیصلہ آباد کا ایک ایک اٹھائی گیرا اگر مجھے فون کر دیتا ہے، ظاہر ہے ہر ایک کے تعلق واسطے ہوتے ہیں۔ میرے جتنے بھی جو ڈاکو، سمگلر، ڈکیٹ، یہ اتنے جتنے بھی اس قسم کے لوگ ہیں، وہ اگر رات کو 2 بجے بھی مجھے ٹیلی فون کرتے ہیں تو پہلی گھنٹی بھی اٹھاتا ہوں کہ ان کو یہ نہ لگے کہ رانا تبدیل ہو گیا ہے۔ باقی رہی بات اس کی، اور اس کی تو یہ پورے 50 تولے کا ہے، یہ ہار ماں 50 تولے کا۔ اور یہ جو گھڑی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ گھڑی کسی توشے خانے کی نہیں ہے۔ یہ میں نے سنجے دت کی ایک بولی لگ رہی تھی سعودی عرب کے اندر، یہ اپنا متحدہ عرب امارات کا جو یہ ایک وہ ہے دبئی، ادھر وہاں سے سنجے دت کی گھڑی چوری، میرا مطلب ہے خریدی گئی ہے وہ۔ اچھا ٹھیک، آپ نے بات پہ آئے تھے، اصلی بات آپ نے خان صاحب کی پریس کانفرنس سنی۔ آپ نے حلیہ وہ بنایا ہوا ہے جو پی ٹی وی پہ پہلی خبریں جب نشر ہوئی تھی تو جس نے سلام کیا تھا کہ یہ پی ٹی وی ہے وہ۔ نہیں میں وہ آپ نے عمران خان کی پریس کانفرنس سنی، میں نے بالکل، اور میں آپ کی اس کو زبان بھی بڑی ان کے بارے میں مجھے سخت لگتی ہے، معذرت ہے۔ نہیں، میں آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ یہ مارچ کریں، یہ اپریل کریں، یہ مئی کریں، یہ جون، جو بھی یہ چاہتے ہیں کرنا، یہ ایک، اگر یہ آئین کے دائرے میں ہوگا تو ٹھیک ہے، اگر یہ آئین کے دائرے میں نہیں ہوگا تو پھر ان سے رانا نپٹے گا، اور پھر آپ لوگ کہیں گے کہ مجھ کو رانا جی معاف کرنا، تو پھر معافی موفی نہیں ملے گی۔ نہیں تو کیا وہ کیا کرے، جو آئین کا جمہوری طریقے سے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی مطلب مجھے کرنا ہے جس طرح باقی لوگوں نے ہمیشہ کیا ہے، کرنے دیں اس کو۔ جمہوری طریقے سے آئے، 100 دفعہ آئے، ہم اس کو ویلکم کریں گے، ہم اس کو بٹھائیں گے، ہم اس کو جملہ چیزیں دیں گے۔ دیکھیں، ہم نے اگر وہ عزت سے آتا ہے تو ہم نے بہت ساری، یہ کیب کوٹر جو ہوتا ہے، یہ جو اڑتا ہے، کیب کوٹر کیا کہتے ہیں اس کو؟ سر یہ کیب کوٹر، ڈرون جو ہے وہ ہم نے لیے ہیں کہ ہم ان کو آنسو گیس، اگر کسی کو بالفرض محال ہے کہ اگر کسی کو
आंसू गैस से छींकें आए तो हम उनको चर्च, मेरा मतलब है कोई चीज़ें ऐसी अद्वियात जो है वो दे सके कि वो सुकून में आकर बह जाएं। नहीं, आपका मतलब आपका ना रवैया और लहजा बड़ा खतरनाक है। आप कहते हैं उल्टा लटका दूंगा, आप उसके बारे में और भी ऐसी बातें करते हैं, मुझे मुनासिब नहीं लगता है। बहुत गलत बात की आपने। मैंने कहीं बदबख्त मेरा and कोई this and भी that। बयान देख लें, मैंने उस बदबख्त के बारे में ये नहीं कहा कि उल्टा लटका दूंगा। हाँ, मैंने ये कहा है उल्टा टांग दूंगा। देखें, दोनों में फ़र्क है। उल्टा लटकाने का मतलब ये है कि आपने उसको निचोड़ा भी है, पहली बात। उल्टा टांगने का मतलब ये है कि आपने किसी को जो है वो हैंड्स अप कर लिया है, फौरन हैंड्स अप। आप हाथ, मैं तुम्हें ये ज़बान की हद तक है कि उल्टा टांग लिया है या लटका नहीं, बट वो ये कहता है कि राणा साहब तो नहीं कहता, आपको राणा को पता भी नहीं चलेगा जो मेरी प्लानिंग मैं है। उसको कौन सा बागड़ बिल्ले को, मैं ना उसके क्रिकेट का फ़ैन हूँ, बल्कि मुझे मौका मिले तो मैं बल्ला लेके वो वर्ल्ड कप ही तोड़ दूँ। जिसके बुनियाद हाँ, और वो टूटेगा भी बल्ले से, ठस करके ऐसा टूटेगा। देखें, वो उसकी बनावट ही ऐसी उन्होंने जो है वो रखी हुई है। ठीक है, लेकिन राणा साहब मुझे ये बताया ना। कुर्बान जाऊँ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के कि उन्होंने जो वर्ल्ड कप जीता है वो लोहे का है। अच्छा जी, किसी लोहे से काम है ना, उनका लोहे का काम है। लोहे का काम है। और नहीं, उन्होंने लेकिन वर्ल्ड कप जो लोहे का बनाया था वो अगर आप जून जुलाई में ऊपर रखें उसको हाथ में भी नहीं पकड़ सकता कोई, इतना गर्म हो जाता है वो। नहीं, मैं समझे गर्म वर्ल्ड कप। नहीं, लेकिन मेरी ये वर्ल्ड कप भी दो हैं, एक ठंडा वर्ल्ड कप है और एक वर्ल्ड कप है गर्म। नहीं, मेरा मतलब है कि मतलब आप उसके बारे में आप कब उसको दावत दें, कोई बीच की ताकि रास्ता निकाले, आप भी मैं सख्त दावत दूं? मैं उसकी चौथी शादी नहीं करवाने के लिए इधर माई बैठी हुई हूँ। मैं कौन? मैं उसको इज्जत और एहतराम से कहता हूँ अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया कैसे गया करेंगे? आप बनी है। जाना बताएं, बताएं। इन्होंने जो इंतजाम किया हाँ, है, आप जाके मुझे वहाँ। पता क्या है कि बन्नी गाला 2 जो है, ये जो कोसार मार्केट से सामने जो ऊपर उफरा को रोड जाता है पहाड़ों के उधर, उधर उसने कुछ ये जो लोग जो हैं वो जेलों से छुड़वा के उधर रखे हुए हैं जी, ताकि वो राणे को टफ टाइम दें। हाँ। लेकिन याद रखना, राणा जो है वो न सिर्फ आगे देखता है, पीछे दाएं बाएं हर तरफ देखता है। हाँ। एक नहीं, दफा बचे तुम लोग नीचे आके उतर के सामना तो करके दिखाओ। नहीं ठीक है, ये फिर आप धमकी इनको पे आ गए। मैं कॉलरों से पकड़ के इनको जो है मैं प्रिजनर वैन के अंदर जो है ठीक, ठूसना है मैंने। नहीं तो राणा साहब करेंगे क्या? आपने जैसे कहा कि वो चढ़ाई पे है, तो ये क्या बात हुई कि चढ़ाई कर देंगे? मतलब आपने करना क्या है, आप बताएं ना, आपका प्लान क्या है? आप तो कानूनी तरीका करेंगे ना, आप मैं छुपा देखिए, क्यों? मैं आपको फाइनल प्लान तो अपना जो है वो डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने एक जो प्लान जो है वो आपके सामने गोश गुजार कर सकता हूँ कि हमने सबसे पहले जो है वो वार्न करना है कि सबसे पहले तो देखिए हमें कॉल आएगी कि प्लीज़ हेल्प मी। यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जिलाओ गिराओ की नीयत से पहुँच चुके हैं। ठीक है। उधर जब जैसे ही मैं वहाँ पर जाऊँगा तो सबसे पहले तो जब कॉल आएगी तो मैं बोलूँगा हेलो राणा स्पीकिंग, हाउ मे आई हेल्प यू। तो वो आगे से मुझे रजिस्टर करेंगे एक खातून ही होगी, कंप्लेंट। खातून ही होगी कंप्लेन करने में। मैं खुद रिसीव करूँगा। नहीं, वहाँ से वो जो खातून हो, मर्द हो या जिनका बिल पे जो मर्जी हो, हम उसको सुनेंगे और केटर करेंगे और सीधा मैं वहाँ पहुँचूँगा अपनी गाड़ी में, हूटर ऑन करूँगा, टीन ये करती हुई मेरी बत्तियाँ जलती हुई गाड़ी बंद, रात ऐसी एक माहौल बनाऊँगा जिसमें लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन वहाँ जाके मैं फिर अनाउंस करूँगा कि आपको चारों तरफ से घेर लिया गया है। आपने अगर होशियारी की कोशिश की या पुलिस को कॉल करने की कोशिश की तो आपको बवजह कानून आपको नपड़ के अंदर बंद कर दिया जाएगा। अच्छा, और ये मैं कानून इसलिए कहूँगा कि देखेंगे ये सूबों को आपस में लड़ाना, वो यकीनन गिलगित बल्तिस्तान को कॉल करेंगे या KPK की पुलिस को। तो मैं या पंजाब की पुलिस, ये जो चौधरी साहब जो है वो अच्छे आदमी है, लेकिन वो इसको कैप्चर किया हुआ है उन्होंने। जादू जादू चौधरी साहब उनके जादू में आए। शहर में एक मबतला है और ये जादू इंशाल्लाह तोड़ने के लिए इस रण जिन को कोहे काफ से बुलाया गया है। अच्छा, आप उस जादू का तोड़। उस जादू का तोड़ देखें, जिस तरह गर्मी गर्मी को मारती है, ठीक है। जादू टूना और इस तरह की जितनी भी फिशेज हैं उसके लिए देखें आप, ये
نہیں تو کیا آپ عمران خان پہ کیس کیا بنائیں گے؟ تو یہ گرفتاری ہو گئی جی، ٹھیک ہے، کوئی جعلی کیس نہیں بنا اور جائے. یہ جو فواد چودھری صاحب بڑا سخت بیان دے رہے ہیں، زلفی بخاری لوڈے ان کے بھی کم نہیں یہ ہے. دیکھیں یہ لونڈے پڑے اس کو چلاتے ہیں، وہ بیان دے دیتا ہے. یہ اتنا آرام سے کرنی ہوگا کہ نظر ہی نہیں آئے گا کہیں فواد چودھری صاحب جو ہے. یہ جو چودھری صاحب نہ صرف ڈر پوک ہیں بلکہ یہ جو ہے وہ آپ دیکھیے گا کیسے اس کو لمبا پھسوا کے جو ہے وہ کرتے ہیں. یہ ان کو پین کرتے رہتے ہیں کہ تم جی جو ہے وہ ثالثی کراؤ. بھائی تو کون چوتھے محلے پہنچا ہوا آدمی ہے، تو ثالثی کرائے گا؟ تو امریکہ اور چین کی آپس میں دوستی، یہ اس طرح کے بیانات یہ لوگ دیتے ہیں. بلاگ بنا رہے ہیں اور پتہ نہیں اینٹیں بنا رہے ہیں، بلاگ بنا رہے ہیں، کوئی یہ اس طرح کی باتیں. تو زلفی بخاری نے بھی بولا کہ یہ بخاری ہو، زلفی بخاری ہو، آلو بخارا ہو، جو مرضی ہو، یہ سارے قانون کی گرفت میں آئیں گے اور یہ گرفت سے نہیں بچ سکتے. کیس کیا بنائیں گے آپ کے اوپر؟ جیسے کیس ڈالا تھا دیکھیں جلاؤ گراؤ کا کیس جو ہے اقدام قتل میں بھی آتا ہے. منشیات تو نہیں ہے. منشیات اگر وہ خود استعمال کرتے ہوں گے تو ہماری تو یہ کوشش تو ہوگی کہ ہم ان کو وہ دیں. اچھا، جو منشیات انہوں نے میرے اوپر ڈال کے میری گاڑی میں رکھی ہوئی تھی وہ ساری الحمدللہ ریکور کرا لی گئی ہے. جو انہوں نے اینٹی نارکوٹکس سے انہوں نے برآمد کی تھی، وہی ان کو پیش کی جائے گی کہ آپ پریشان نہ ہوں. سب سے پہلے چائے پئیں، ساتھ ہی ایک لائن کھینچیں، ایک سگریٹ بنائیں. کوئی ایسی بات نہیں ہے، لائن کھینچے کراس نہ کرے، مطلب ڈو ناٹ کراس دی لائن. نہیں، ان کو دیکھیں اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا کہ ان کو انشاءاللہ کسی چیز کی کمی بیشی نہیں ہوگی. اچھا، کھل کے انہوں نے اگر مار ون کی سگریٹ پینے ہیں تو مار ون ہی ان کو دی جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری چیز، آپ کو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار اڈا تو مولا جٹ وہ تسی، مطلب آپ یو آر دا لا، رائٹ؟ دیکھیں مولا جٹ انہوں نے ابھی دیکھی نہیں ہے. نہیں، وہ فلم بھی آئی. وہ فلم آپ چھوڑیں اس فلم کو، اصلی فلم تو تب چلے گی جب یہ اپنا قافلہ اور کان بائے لے کر یہ اسلام آباد میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا. ٹھیک ہے. اسلام آباد ایک پیالہ ہے، ٹھیک ہے، ایک پیالے کی طرح ہے جیسے چائے کا پیالہ یا پیالی ہوتی ہے اور اس کے برابر میں میدان ہے، تو یعنی کہ پرونٹھا پڑا ہوا ہے. چائے اور پرونٹھا کی طرح یہ وادی ہے. پنڈی جو ہے یہ پرنٹا ہے، اور اسلام آباد جو ہے یہ ایک بیلی ہے، ایک کپ کی صورت نما ہے. وہاں وہ گھسنا چاہ رہے. تو یہ جو کپ پکڑنے والی ڈنڈی ہے انشاءاللہ اسی جگہ ان کو نپڑ کے پکڑ کے ان کو، یہ پہلے تو اس کا کوئی ایک آدمی نہیں نکلا ہے. یہ تو دعا دے کورٹ کو کہ جنہوں نے ان کو آرڈر دے دیا کہ یہ ادھر آگے کر لیں، ورنہ اسی دن ان کی پتلونیں اتار کے جو ہے وہ ان کو ایسے دورے پڑتے کہ یہ آنے کی جرت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلم کی بھی کوئی بات ہو رہی ہے، نیٹ فلکس فلم آ گئی اور یہ کچھ، یہ جھوٹ بولا ہے. اچھا، خدا ان کو غرق کرے. انہوں نے ایسا ایک آدمی کو بدتمیز کر دیا ہے اس شخص نے. جو فلم آ رہی، انہوں نے کہا کہ ان کی نیٹ فلکس پہ فلم آئے گی، تو پھر ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، پھر اگر آپ ہماری نیٹ فلکس پہ دیں گے تو ہم آپ کی پہ دیں گے انشاءاللہ. کوئی ایسی بات نہیں ہے. .com نہیں، مطلب وہ آپ نے ٹوٹے آنے فلم آنی کو سمجھ نہیں آ رہا، لائک وہ چھوٹے نہ ٹوٹے آ رہے ہیں نہ نیٹ فلکس کی فلم آ رہی ہے. مجھے نفرت ہو گئی ہے اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہوئے. کوئی انٹرٹینمنٹ کی چیز ہی نہیں آ رہی جو ہے. اور جو حرکتیں اس آدمی کی ہیں، میں بتاؤں یہ جلسے میں لوگوں کو پہلے سے دماغ تیار کر رہا ہے کہ میری کوئی گندی فلم آنے والی ہے. بھائی لوگوں نے تو کہا ہے ویڈیو، کسی نے کہا ہی نہیں ہے کہ گندی فلم. ان کو اپنی کرتوتوں کا پتہ ہے، کرتوت. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کہ جو آڈیو لیکس ہو رہی ہیں، وہ تو کہتے ہیں عمران خان صاحب فرمائے، عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ آڈیو لیک ہو، ویڈیو لیک ہو، یا کسی کا نلکا لیک ہو، ٹپ 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 کا پانی لیک ہو، جس کا جو بھی ہے، یہ وقت کے اوپر ساری چیزیں انشاءاللہ پیش کی جائیں گی اور لگ پتہ جائے گا کون کر رہا ہے. یہ دیکھیں اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے کوئی ہیکر ہے، ہیکر بوائے سمتھنگ لائک دیٹ. وہ جو بھی ہیکر ہے جی، وہ بڑا، میں تو اس کو کہتا ہوں کہ وہ آئے وزارت داخلہ کے اندر، اس کو کوئی نوکری دے دیتے ہیں. بڑا بہتر کام کر رہا ہے وہ آدمی. جس طریقے کی اس نے، آپ کی بھی کوئی آڈیو ہے سر؟ اللہ نہ کرے جی، ہماری کسی قسم کی نارمل بھی ہو سکتی ہے.
اور نارمل گپ شپ کی کوئی آ جاتی ہے تو 100 دفعہ آئے, کوئی ایسی آپ ریلیز کر دیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. کس قسم کی آڈیو میکسیمم کیا ہوگی کہ کسی سے بات ہی کر رہے ہوں گے کہ ہیلو ہاؤ آر یو, کیا تم نے کھانا کھایا ہے, کل شام کو کیا کر رہی ہو, آؤ بیٹھ کے کافی کوفی پیتے ہیں, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. اچھا یہ طے ہے جی. آپ کی شخصیت میں وہ نہیں, آپ کو ایک بنایا ولن بنا کے پیش کیا, ویسے یہ بتا دوں آپ کو شہرت اچھی نہیں کی. میں ولن بنانے کی بات نہیں ہے, جو قانون پہ چلنے والا ہر آدمی ولن ہی ہوتا ہے. اچھا, قانون توڑنا آسان ہے, پیچھے جو آوازیں آ رہی ہیں سر, یہ آپ کے لوگ کچھ چیزیں تیار کر رہے ہیں, یہ پیچھے سے نہیں نیچے سے آوازیں آ رہی ہیں. اچھا, اور بلڈنگ میں کیونکہ ہم بیٹھے ہیں تو یہ نیچے میرا پورے محفوظ پھیلے ہوئے ہیں چاروں طرف اور ریڈی ہیں وہ. اچھا, کیونکہ دشمن جو ہے وہ بھی اپنے آپ کو تیار کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ آپ کیا لے کے آئے ہیں سرحان صاحب, یہ آپ اس کو 1 منٹ پکڑیے گا. ٹھیک ہے, اس میں لسی ہے, تھوڑا آرام سے. اچھا, دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے ہم نے جھاگ والی لسی جو ہے یہ جی 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 اس اسپرے سے سب سے پہلے انشاءاللہ یہ جتنی بھی یوتھیے جو ہیں وہ بے ہوش ہوں گے. اچھا, یہ کر دیں گے جی. دوسرا یہ ہم نے باہر چائنا, ہمارا چونکہ پاک چین دوستی ہمالیہ سے اونچی ہے اور سمندروں سے گہری ہے. ٹھیک ہے, پاک چین دوستی یہی وہ یہ چائنیز میں جو ہے آپ کو, میں تو بیجنگ جاتا رہتا ہوں. یہ سر یہ تو بند کریں آپ, چھریاں تیز کرا رہے ہیں. نہیں, یہ چھریاں تیز ہونے دیں. یہ دیکھیں, یہ ایسا ہم نے بلور بنایا ہے. بلور. اچھا, یہ تو کچھ اڑا دے گا نہیں, یہ اڑائے گا نہیں, یہ کھینچے گا. جس کے ناک میں جو سامان ہے وہ اس میں انشاءاللہ پہنچ کے ادھر پہنچے گا. ان کے میں نے خون کے اندر سے, ناکوں کے اندر سے وہ تمام جملہ چیزیں باہر نکالی. آپ یہ کہہ رہے ہیں اس میں ویکیوم ہے. آپ یہ ناک پہ لگائیں اور جی, میں نے چیک کرنے کے لیے کیا ہے, میرا آدھا منہ اس کے اندر پھنسا ہے. وہ تو میں نے پیر کے اندر سے اس کی جو پیچھے سے جو میں نے یہ تار نکالی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں لانگ مارچ میں آئیں گے تو یہ اسپرے آپ منہ پر ڈالیں گے اور یہ کھچ مشین جو ہے کھچ روح چھک مشین ہے, یہ روح چھکتی ہے. یہ آپ کی تیاری مکمل ہے؟ جی, تیاری ہماری انشاءاللہ مکمل ہے. جی, آخری سوال, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے رانا صاحب کو سرپرائز ملے, ہو سکتا ہے کہ میں اسلام آباد آؤں ہی نہ, کیونکہ شک یہ ہے کہ شاید وہ ایک اور جگہ جہاں جانا شاید تھوڑا مشکل ہوگا پر چلتے, مگر وہ وہاں دھرنا دے دے. نہیں, وہ جہاں مرضی دھرنا دے, اس نے آنا ہے. عزت کے دائرے میں آئے گا تو اس کو دھرنے ملیں گے. اگر عزت کو کراس کرنے کی کوشش کی تو خون سر پر لے لے گا. اچھا ٹھیک ہے, پیار سے مانگو گے. دیکھیں, بہت پیارا ایک شعر غالب صاحب کا ہے کہ پیار سے مانگو گے تو جان بھی دے دیں گے, اگر غصہ کرو گے تو اپن خون سر پر لے لے گا. آخری آپ جملہ, یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ ٹو عمران خان؟ نو, I don't want to talk to this guy. یہ جو ہیلووین کا گیٹ اپ کیے گھومتا رہتا ہے یہ آدمی, یہ دیکھیں ان کو آخری جملہ کو بولیں گے, مطلب آخری وارننگ آپ دیں. میں تمہیں آخری وارننگ دے رہا ہوں, عمران خان کچھ ہوش کے ناخن لو, کہ تم ملک کو توڑنے کے چکر میں ہو. ہم نے اتنی محنت کر لی, یہ نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ یہ ملک. یہ میں بتاؤں آپ کو, یہ ملک خون اور پسینہ دے کر بنا ہے, یہ نہیں ٹوٹے گا. اس ملک میں تو لگتا ہے کہ اتفاق فاؤنڈری کا لوا استعمال ہوا ہے جو ٹوٹ ہی نہیں رہا ہے. انشاءاللہ. لیکن آپ یہ معاملات حل کر لیں گے؟ میں معاملات انشاءاللہ حل کر دوں گا شاہ زیب. اور وہ میرا نام خالد بٹ. اچھا, میں اصل میں عادی ہو گیا ہوں, روزانہ بلا لیتا ہے بچونگڑا مجھے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. پلیزر میٹنگ یو. اور آئی ہوپ کہ یہ سب کچھ نہ ہو. ویسی اکانومی کے حالات ملک کا خراب ہے, اور معاملات ٹھیک طریقے سے, اگر ان کی کوئی جائز معاملات ہیں, جمہوری ملک ہے, جمہوری پارٹی ہے, اگر وہ احتجاج کرنا چاہتی ہے تو کرنا چاہیے. اچھا, باہر برف باری ہو رہی ہے؟ نہیں سر. اچھا, وہ آپ کے بال سفید ہیں تو مجھے لگا کہ برف باری سے آئے ہیں. جی خواتین و حضرات, دیٹس آل فار ٹوڈے. آپ اس وقت دیکھ رہے تھے براڈ کاسٹ میں خالد بٹ. اگلی دوبارہ حاضر ہوں گے. ملک کی سچویشن کے ساتھ ساتھ ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ بدلتے رہیں گے, جس قسم کے حالات ہوں گے اس قسم کے. ایسی اونی ٹانگیں میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی ہیں. جی, دیٹس آل فار ٹوڈے. ملتے ہیں دوبارہ. جی, تھینک یو. جی السلام علیکم خواتین و حضرات, ویلکم بیک. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں براڈ کاسٹ میں ہوں خالد بٹ. اور ہمارے ساتھ آج کے جو مہمان ہوں گے, ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس میں ہم بات چیت کریں کچھ ریل ایشوز پہ بھی, اپنے انداز سے جس طرح ہم کرتے ہیں. اور آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہے, بڑے ہمیں ذاتی طور پر پسند ہے. اس سے پہلے بھی ہماری ایک ملاقات رہی ہے, ہم نے شو بھی کیا ہے, اور آج کل ڈیجیٹل میڈیم پہ بڑے نظر آتے ہیں آپ کو.
اور ان کو اندازہ ہو گیا کہ ڈیجیٹل کی پاور اگر خان صاحب کے بعد کسی کو ریئلائزیشن ہوئی ہے تو وہ یہ ہیں. میں ان کو امیر نہیں کہوں گا, غریب ہے جماعت اسلامی, کیونکہ ایک ایسی جماعت ہے اس لیے امیر اچھا سوٹ نہیں کرتا. جناب حافظ طیب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ غریب کا ورڈ صحیح ہے سر آپ کو؟ غریب کا ورڈ صحیح ہے نا. امیر تو پھر وہ اس میں آ جاتے ہیں نا, وہ جو پارٹی ہے ہماری سو کالڈ جو فنڈنگ والی پارٹی, وہ آپ کی پارٹی پہ کم از کم یہ کیا سر وجہ ہے کہ ایک ایسی پارٹی ہم سب کو پتہ ہے کہ جس کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں ایز اے پاکستانی, کہ ایسی پارٹی جو انتہائی میڈیوکر جسے کہیں گے اس پہ کہ وہ شودہ پن نہیں ہے ان کے اندر. بڑے ریل لوگ ہیں, کنیکٹ کرتے ہیں آپ ایز اے ہیومن اس شہر میں رہنے والے اور پورے پاکستان میں رہنے والے, اس کے باوجود وہ ٹرانسلیٹ کیوں نہیں ہوتا سر ووٹ؟ بس یار ملٹیپل ریزن ہے. کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم سے بہرحال ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہم صحیح ہیں اور ہم صحیح ٹریک پر سیاست کرتے ہیں, جد و جہد کرتے ہیں, ہم ظاہر ایک دینی تحریک ہیں, ہم ایک ذمہ دار لوگ ہیں, ہم پاکستان سے محبت کرنے والے اور سب کے لیے قابل قبول لوگ ہیں, معاشرے کے ہر طبقے کو ساتھ لے کر چل سکتے ہیں. بالکل یہی وجہ تو پھر ہماری کمیونیکیشن خاص طور پر یوتھ کے ساتھ بڑھنی چاہیے, اور یہی وہ چیز ہے جس کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے اپنی چیزوں کو جو ہے وہ بہتر. یوتھ کیا پتہ ڈری بھی ہو سر, آپ لوگوں نے ڈیٹوں پہ مارا بھی بہت. میرا خیال ہے کہ جو ہے نا ایسی پرسیپشن بن جاتے ہیں. سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے انڈیا ہے تو پاکستان میں ان کا جھنڈا جو ہے وہ صرف ان کی میسی میں ہوتا تھا, آپ لوگوں نے ہر جگہ بنا دیا جا کے. انڈیا کا مسئلہ یہ ہے نا یار, دیکھو وہ بھی تو کچھ کم نہیں کر رہے نا. جہاں تک جھنڈے کا تعلق ہے, یہ انٹرنیشنلی بھی ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ وہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم یہ صرف اسلامیہ کالج کا مسئلہ نہیں ہے, یعنی کہ پوری دنیا میں سب جگہ پہ ہوتا ہے, پوری دنیا میں ہوتا ہے. تو آپ ایک یوتھ کی بات کر رہے ہیں, ایک یوتھ دوسری طرف بھی ہے جو ہماری دوسری جماعت ہے جو اونرشپ لے رہے ہیں, یوتھ بگڑے ہوئے نوجوان, یوتھ ہی کہیں گے, کچھ اور ورڈ نکلا. تو وہ انہوں نے آپ کا نعرہ بھی چرا لیا سر, وہ جو آپ پل کے نیچے لکھتے تھے امریکہ مرد آباد, وہ اس کو پلے کر رہے ہیں اور وہ مذہبی کارڈ بھی پلے کر رہے ہیں. حالانکہ آپ نے کارڈ پلے نہیں کیا, لیکن آپ کی پارٹی کی پرسنالٹی تھی جس کے اندر اوبویسلی ریفلیکشن آف مذہب نظر آتی ہے. اصل میں دیکھیں وہ سب کچھ لے کے وہی چیز کیوں بیچ رہے جو آپ نے بیچی ہے آج سے, مطلب بیچنے سے نہیں. دیکھیں وہ تو ظاہر ہے ان کی, اگر ان کی بات میں سچائی ہوگی اور وہ جو نہیں ہے سر کنسسٹنٹ ہوں گے اگر, تو پھر بالآخر لوگ اس کو قبول کریں گے. لیکن اگر ہم کسی بھی سلوگن کو محض سلوگن بنا کر سمجھتے ہیں کہ ہم چیز ٹھیک کر سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا. کہ آخر ڈر ہے کیا, ایک پہلی واحد جماعت ہے جو جمہوری سسٹم کے تحت چلتی ہے, اس کے اندر الیکشن بھی ہوتے ہیں, جس کے اندر کوئی وہ فیملی سسٹم نہیں ہے, اور آپ اس کی اگزامپل ہیں. مگر مسئلہ ایک اور جو مجھے نظر آتا ہے کہ وہ آپ کنسلٹ نہیں کراتے سر. وہ چیزیں نہیں ہو رہی نا. مسئلہ یہ کہ وہ ایک آپ ہیں جن کی پرسنالٹی ابھی ہم جب جماعت کی بات کرتے ہیں تو نکل کے آتی ہے. ایسا اور لوگ جو ہیں وہ سب جگہ ہیں, لوگ ہیں. بس دیکھیں کراچی میڈیا ہب ہے, کراچی کی پرابلم زیادہ ہیں. ہم نے اس پر ظاہر ہے ہمارے تمام ورکرز نے محنت زیادہ کی ہے. پھر کراچی میں ہمارا بہت بڑا اسٹیک اس لیے ہے کہ ہم 3 مرتبہ یہاں میئر رہ چکے ہیں, اور کراچی میں اس وقت جتنی بھی پرابلمز ہیں اس کو کوئی پارٹی پہ ایڈریس ہی نہیں کرتی, سب ملے ہوئے ہیں کہ الیکٹرک کے ساتھ. اب جماعت اسلامی ورسز آل پارٹیز ہیں, آل کا مطلب آل. اسی طرح سے نادرا کا مسئلہ ہے, اسی طرح سے بحریہ ٹاؤن کے خلاف کیوں نہیں بولتے لوگ؟ مجھے بتائیں نا کہ جنہوں نے اتنے سارے پیسے لوگوں کے دبائے ہوئے تھے, نہ پیپلز پارٹی, نہ پی ٹی آئی, نہ نون لیگ, نہ ایم کیو ایم, ساری پارٹیاں اکٹھی ہوتی ہیں, صرف جماعت اسلامی مقدمہ لڑتی ہے عوام کا, اور اللہ کا شکر ہے عزت کے ساتھ لوگوں کے پیسے واپس دلوا رہے ہیں. اب یہ جو کے ایم سی میں آپ جہاں جا کے بائک کھڑی کریں, جہاں جا کے گاڑی کھڑی کریں, ایک بندہ پرچی لے کے آتا ہے, وہ کہتا ہے میں کے ایم سی کا ہوں. پرچی تو شہر کا پرانا مسئلہ ہے, سب پرچا سب مطلب ایسی ایسی پرچیاں تھیں, وہ فطرے کی پرچی, ہندو اور کرسچن سے جو ہے نا دونوں سے لے لیا کرتے ہوئے, میں کرسچن بھائی تو جو بھی ہے فطرہ تو دے گا. یہ سب چلتا تھا نا, بڑا کام کیا انہوں نے. کیونکہ ویسے جماعت میں تو بڑے بڑے لوگ پیدا کیے, دیکھیں نا. اب الگ بات ہے کہ وہ عارف علوی صاحب بعد میں صدر بن گئے, بہت سارے ایسے لوگ جماعت کے. ان کے بارے میں بھی سنا ہے سر, وہ کے یو سے جو شروع ہوئے تھے, عارف علوی صاحب جو لنڈن چلے گئے آج کل بین ہیں, وہ بھی جماعت میں تھے؟ نہیں جماعت میں نہیں تھے, وہ کلاس ریپرزنٹیٹیو تھے وہاں. اور اس زمانے میں چونکہ طلبہ یونین کے الیکشن ہوا کرتے تھے نا, تو بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ جمعیت کے پینل سے الیکشن لڑیں. تو یہ اتنی سی بات ہے, کیونکہ آپ کا نظام تو بڑا اس کو کاپی کیا ہے بہت ساری جماعتوں نے کراچی میں, جس کے لیکن مجھے لگتا ہے کہ پھر آ کے جب کراچی کے بدلے جیسے بل ٹرانسجینڈر بل کے اوپر زیادہ جماعت نظر آنا شروع ہوئی تھی, تو اس سے تو نہیں کوئی لوگوں کے دماغ میں کنفیوژن آیا تھا کہ یار یہ ان کو نہ دیں, یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا؟ یہ تو ڈر تو ہے نا. بھائی ایک بات تو آپ سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے, سب مانتے ہیں.
پاکستان کے آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قرآن اور سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. بالکل صحیح ہے. جو آئین کو مانے گا وہ پاکستان کو مانے گا, جو آئین کو نہیں مانے گا وہ پاکستان کو نہیں مانے گا. سر آپ لوگوں کی کوئی آڈیو ویڈیو میں ریلیز نہیں ہوتی, باقی سب کی تو ہو رہی ہیں. کیا ہوگی میکسیمم ہو بھی گئی تو کیا کوئی اچھی بات ہی کر رہے ہو, ایک دوسرے سے امریکہ مردہ باد ہی کہہ رہے ہو. بس ویسے یہ کلچر اچھا نہیں ہے, یہ ہونا نہیں چاہیے. ہاں یہ ہونا نہیں چاہیے. اور ایک تو یہ کہ بندوں کو, پارٹیوں کو, انسانوں کو خود بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایسا کام ہی نہیں کرو کہ جس کی ویڈیو اس طرح سے. کم از کم آپ اس معاملے میں بڑے ویسے بس اللہ کا کرم ہے یار. بندہ کیا ہوتا ہے, شیطان تو ہر ایک کے ساتھ لگا ہوتا ہے یار. اللہ تعالیٰ جس کی عزت رکھ لے, جس کے عیب کو ڈھانپ دے, بہت بڑی بات ہے. ٹھیک ہے نا, کوئی اتنا بڑا نہیں ہے کہ جو کہے کہ میں بہت بزرگ ہو گیا ہوں. لیکن بہرحال یہ بات ضرور ہے کہ آپ لوگ اتنے اچھے ہو گئے, مجھے تو لگ رہا ہے کہ ابھی کہیں گے کہ جگہ بھی ہمارے کہ ہم اتنے برے نہیں ہیں بھائی, سب کچھ ہے لیکن پرسیپشن بنایا ہے. نہیں, پرسیپشن کی ایک بات سر میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں, کیونکہ بڑا اس میں نا کنفیوز ہوں کہ سب کچھ بہترین ہے. اب میں آپ کو بتاؤں کنٹونمنٹ کلفٹن, اس میں کئی جگہ پہ ایسے لوگ جو ہمارے جاننے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک گروپ بنا ہوا ہے جماعت اسلامی کا, اگر ان کا وہ جیتا ہے اس میں تو وہ آپ اس کو بتا دیں لائٹ کا مسئلہ وہ حل کرتے ہیں کلفٹن کے اندر, ڈیفینس کے اندر. بالکل. اس کے باوجود میں کہتا ہوں تو دیا نا ووٹ, جبھی تو جیتا تھا وہ. ایگزیکٹلی. دیکھیں وہ کام بھی کر رہا ہے. ارے میرے بھیا اب یہ پرسیپشن بدل گیا. کراچی میں تو بدل گیا, انشاءاللہ کراچی بدلے گا, پورا پاکستان بدل جائے گا. یہ جو آپ پریشان ہیں نا کہ ووٹ کیوں نہیں ملتے, ہم بھی بہت پریشان تھے. اب تو ووٹ ملنا شروع ہو گئے نا. کینٹونمنٹ بورڈ کے ڈیفینس میں, جس کو آپ ڈیفینس کہتے ہیں, DHA, وہ انہوں نے ساتھ کچھ آبادیاں, پیپلز پارٹی تو کاریگر پارٹی نا, وہ پتہ ہے استادی کرتے ہیں, تو انہوں نے اس کو لگا دیا, ورنہ جو DHA ہے اس پہ جماعت اسلامی نمبر 1 پارٹی تھی. ٹھیک. تو مطلب انشاءاللہ پاکستان لیول کے بعد پھر یوکرین اور رشیا کی وار کا حل بھی پھر جماعت اسلامی بالکل ہوگی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, نہیں آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں جماعت اسلامی جو ہے نا گلوبل تھنکنگ رکھتی ہے. آپ کی جماعت واحد پاکستان کی جماعت ہے جس کے اوپر اسرائیلی ایجنٹ کا بھی الزام نہیں لگ سکتا. آپ کے فائدے بہت ہیں, آپ کے فائدے بہت ہیں. تو اسی لیے تو میں لوگوں سے کہتا ہوں آ جاؤ. ابھی جیسے جنرل الیکشن کی بات ہو رہی ہے, لیکن آپ کا فوکس ابھی بلدیاتی الیکشن ہے. کراچی کو ہم نے بہت فوکس کیا ہے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جنرل الیکشن میں مجھے یاد ہے کہ ہمیشہ بائیکاٹ کیا آپ نے, دن کے دوپہر 3 بجے بائیکاٹ. یہ وہ حرکت ہے جس کی وجہ سے ووٹ نہیں پڑتے. اب بھائی نہیں کیا, یا لڑتا کون تھا ایک زمانے میں جب یہاں پر, تو اس وقت ہم یہ ہوتے تھے, سب بائیک آؤٹ کر کے بھاگ جاتے تھے, کہتے نہیں تھے لیکن بائیک آؤٹ ہی کیا ہوا تھا. 70% آبادیوں میں صرف جماعت اسلامی مقابلہ کرتی تھی MQ. ٹھیک ہے, کراچی میں پیپلز پارٹی نہیں لڑتی تھی, نون لیگ نہیں لڑتی تھی, مذہبی جماعتیں اپنا ڈبہ گوریہ بستر لے کے چلی گئی تھیں. ہم لڑتے تھے, مرتے تھے, جانے دیتے تھے, جنازے اٹھاتے تھے, موجود تھے. آج اللہ نے ہمیں عزت دی ہوئی ہے اور ان کا حال آپ دیکھ لیں. تو یہ ہماری قربانی ہے جس کے نتیجے میں آج ہم یہاں کھڑے ہوئے ہیں. دوسری بات یہ کہ بائیک آؤٹ ہم نے کیا تھا 2013 کے الیکشن میں مڈ ڈے. کیوں کیا تھا؟ شوق سے کرتا ہے کوئی بائیک آؤٹ, اس لیے کیا تھا کہ پوری دنیا میں ان کو ایکسپوز کر دیں, پوری دنیا میں ان کو بتا دیں کہ یار یہ تم کر کیا رہو, یہ کون سا ڈرامہ ہو رہا ہے. اس وقت تو PTI بھی الیکشن لڑ رہی تھی نا, اس کو بھی ووٹ پڑ رہے تھے, اس کو زیادہ پڑ رہے تھے, میں بتا رہا ہوں آپ کو, ہم سے زیادہ اس کو پڑ رہے تھے. ٹھیک ہے نا, اگر وہ بھی ہمارا ساتھ دیتے نا تو یہ الیکشن نل اینڈ وائڈ ہو جاتا. ٹھیک ہے. انہوں نے پتہ نہیں کیوں کس چکر میں, اب اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے نا, پارٹیوں کو اجازتیں بہت لینی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے. اب اجازتوں کے نتیجے میں جو نا گیم ہاتھ سے نکل جاتی ہے. لیکن یہ جو گیم ہاتھ سے, اجازت کے کتنے نام رکھے ہوئے تھے, کامران مادھوری, مادھوری سے تھوڑی پوچھا تھا. وہ تھی پتہ نہیں موٹا اور فلاں, وہ چیپٹر کلوز ہو گیا, اس میں میں زیادہ بولتا نہیں ہوں. جس زمانے میں کوئی نہیں بولتا تھا تو ہم بولتے. تو آپ شام میں کہیں چکر وکر لگاتے ہیں صحیح جگہوں پہ؟ صحیح جگہ سے کیا مراد ہے؟ مطلب وہ جو بوائز جیسے کہتے ہیں, بوائز کے پاس ادھر ادھر, واپس اصل جگہ نہیں جا رہا. ادھر خواتین کی بات نہیں, لڑکوں کی بات کرو, بوائز جو ادھر صدر میں ادھر ادھر کہیں بوائے کوئی مطلب لوگ جو, اور بابا اللہ کے بندے, جو پاکستانیوں کی جو ہے نا, سمجھ لیں کہ جو عام لوگ جس طرح سے رہتے ہیں اس طرح ہم لوگ رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور نہیں یہ دوسرے وہ ان کی بات کر رہا ہیں, میں کہہ رہا ہوں جو کامران ٹسوری والے بھائی, مطلب ان بوائز کی بات کر رہا ہوں. نہیں بھائی, جن بوائز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ معاشرے کا حصہ ہیں, وہ ہمارے سسٹم کا حصہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب ان کو یہ چاہیے کہ وہ وہاں پر حصہ رہیں جہاں ان کا حصہ جتنا بنتا ہے. اپنا حصہ کوئی بھی زیادہ لینے کی کوشش کرے گا یا زیادہ دینے کی کوشش کرے گا تو بالآخر سب کو ہی نقصان ہوتا ہے. صحیح. تو سب اپنا اپنا حصہ طے کر لیں. اب مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے نا, وہ بھی کیا کریں, جب وہ غیر جانبدار ہوں تو انہیں نیوٹرل کا نام دے کر کہتے ہیں نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. اچھا میرے حق میں آ جائے تو جائز ہے, تیرے حق میں چلا جائے تو نقصان دہ, اس سے جمہوریت کو نقصان ہو رہا ہے. تو بھائی لیکن ان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنی اس پوزیشن کو
واضح بھی کر دیں, متعین بھی کر دیں, اور پھر رہیں اس طرح سے. سر ویسے آپ نارمل یہ ڈرامے شرام میں اور یہ سب دیکھتے ہیں آپ؟ ڈرامے میرے پاس تو وہ دیکھا آپ نے ایک وہ ہے جان بوجھ کے کہہ رہا ہے, اب یہ وہ والی حرکتیں کر رہا ہے. کون سی والی؟ خلیل الرحمان قمر صاحب کی باتیں کر رہے ہیں. ان سے ویسے اتفاق کرتے ہیں آپ خلیل صاحب؟ نہیں, خلیل صاحب بڑے ہمارے سینئر آدمی ہیں, اچھے ہیں, ذرا ڈانٹ ڈپٹ زیادہ کر دیتے ہیں. اور بلدیاتی میں الیکشن میں آپ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر کامیاب انشاءاللہ آپ کی وہ ہے ہونے بھی چاہیے جو اچھا کام کرے, اگر کامیاب ہو جائیں گے تو اس کراچی کے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں, کھڈے وڈے شروع ہو جائیں گے, کسی کو گالیاں نہیں دیں گے, شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ حل ہونا. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ کراچی کے لوگ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک بلدیاتی الیکشن سے مسئلہ حل ہو جائے گا تو وہ نہیں ہوگا. یہاں سے آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ فوراً یقین نہیں کرنا, سیدھی بات ہے. ابھی تو وہ کہتے ہیں وہ پارٹی تو ابھی شروع ہوگی, ایسا تھوڑی. لیکن آپ کہہ رہے ہیں نظر آنا شروع ہے, نظر آنا شروع ہوگا. دیکھیں جو پیسہ, میں نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, جو اختیار ہے انشاءاللہ اس پہ روئیں گے نہیں, اس پہ کام کریں گے, جو نہیں ہے اس کو لڑیں گے. ایک بہت اہم سوال سر, آپ کا کبھی موبائل چھینا ہے؟ بہت دفعہ. ایک اور بات, پروٹوکول سے پولیس نکالو. جب سی ایم صاحب کے بچہ, وزیروں کے بچے, مشیروں کے بچے, ایم این ایز, ایم بی ایس کے بچے اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھیں گے نا, تو ہم محفوظ ہو جائیں گے. زبردست بات کی آپ نے سر. اس پہ آپ کی ساری باتوں پہ لگتا ہے مجھے حل بھی فی الحال جماعت اسلامی حال یہ بھی ہمارے پاس اس کے کاؤنٹر میں جواب نہیں ہے, کوئی جواب نہیں ہے. اب تو سب کو سپورٹ کرنی چاہیے دل اور جان سے. اس لیے نہیں ہے کہ حافظ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تو آج آپ یہ بات کر دیں. سچی بات یہ ہے کہ ہماری پارٹی کا مسئلہ نہیں, ہماری پارٹی ہارنے کی بہت عادی ہے, پتہ ہے وہ. ہم 10 الیکشن ہار سکتے ہیں, پھر بھی انشاءاللہ اسی طرح سے بیٹھے ہوئے ہوں گے. کراچی مسجد نہیں ہار سکتا بھائی, ہار سکتا ہے؟ بات صحیح کیا. تو بس کراچی کو جتاؤ, آپ ہمیں لائیں گے تو ہم تو خدمت کریں گے نا بھائی. تو ہمارے بچوں کے مستقبل کی بات, اتنا ہم بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں, ان کو اپلفٹ کر رہے ہیں, ان کو امپاور کر رہے ہیں. تو جب ہم بغیر کسی اختیار کے کر رہے ہیں تو آپ کوئی پیر رکھنے کی جگہ تو دو. یہ شہر آگے بڑھے گا انشاءاللہ. کیا تھا نا اس کو ڈیولپ. بالکل ٹھیک ہے. بس میری یہی وہ ہے کہ آپ پھر کوئی جو کوتاہی جس سے بات کریں, جس سے ڈر ہے آپ کا, اس کو بھی مائنس کرنے کی کوشش نہیں, پروپیگنڈا ہے, اس کو ہم ٹھیک کریں گے. نہیں, کوئی ڈر نہیں ہے. ڈر یہ کیا ہے؟ اچھا دیکھو, یہ جنرل ڈر ہے, یہ آج سے نہیں ہو رہا, 75 سال سے چل رہا ہے پاکستان. مذہبی لوگ آئیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. اچھا یہ ڈرامہ ہوتا ہے سادہ, اتنا ڈر نہیں ہوتا جتنا ڈرامہ پروپیگنڈا کر کے لوگوں کے ذہنوں میں بٹھاتے ہیں. کوئی نہیں ہے, جماعت اسلامی میں سب آ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. آپ نے ٹائم دیا اور آپ کی بڑی محبت ہے. جی خاطر دیٹس آل فار ٹوڈے. آپ نے دیکھا حافظ صاحب نے بڑی پیاری باتیں کی, اور ہم بھی یہی جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس شہر میں جو رہتا ہے ان کی ہر بات سے ریلیٹ کر سکتا ہے, اور میں تو کر ہی رہا ہوں. اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی حل جماعت اسلامی. لیٹس سی. دیٹس آل فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ.